شوال کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، اور رمضان المبارک کے بعد زندگی کیسی گزارنی ہے اس پر بھی دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ دیکھیں، رمضان المبارک کے اندر جو عبادات ہم لوگ کرتے ہیں نا جی، اس میں سے ایک عبادت تو روزوں کی عبادت ہے، اور ایک عبادت تراویح کی عبادت ہے، اور تیسری عبادت رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت ہے۔ یہ تین عبادتیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، جو تراویح کی عبادت ہے نا جی، وہ جیسے ہی چاند رات آتی ہے تراویح کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کی جو عبادت ہے وہ بھی چاند رات کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری عبادت رہ گئی روزوں کی عبادت۔ یاد رکھیں، روزوں کی عبادت ایسی ہے کہ جو پورا سال کی جا سکتی ہے، صرف اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی عبادت جو ہے وہ تو فرض ہے، رمضان کے علاوہ جو روزوں کی عبادت ہے وہ نفلی ہے۔ رمضان کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جن مواقعوں پر روزے رکھنا افضل عبادت سمجھے جاتے ہیں۔ تو اسی پر دو چار باتیں ہیں۔ پہلی بات، رمضان المبارک کے بعد جو شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد شوال میں بھی 6 روزوں کا اہتمام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے گویا کہ 1 سال کے روزے رکھے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے شوال کے ان 6 روزوں کی۔ ہم چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں بھائی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہونے کا ہمارا دعویٰ بھی ہے، تو یہ دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ دیکھیں، دین کس کا نام ہے؟ دین کس کا نام ہے؟ یاد رکھیں، دین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر پورا کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ طریقہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں، جب یہ دونوں چیزیں کسی شخص کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کا نام کیا بن جاتا ہے جی؟ دین بن جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزوں کی بتلائی۔ فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، فرمایا کہ گویا کہ اس نے 1 سال کے روزے رکھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ویسے بھی روزہ جو ہے نا جی، روزہ جہاں روح کی غذا ہے وہاں جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ روزہ جو ہے جہاں روحانیت کو تر و تازہ کر، دیکھو نا، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا دل کرتا ہے، قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے، دعا کرنے کا دل کرتا ہے، دعاؤں میں رونے کا دل کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم روحانی طور پر نرم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور روحانی طور پر نرم کیوں ہو چکے ہوتے ہیں؟ روزے کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ روزہ ویسے بھی، اور پھر جسمانی طور پر بھی روزہ فائدہ مند ہے انسانی جسم کے لیے بھی۔ یاد رکھیں کہ بھوک جو ہے کبھی بھی نقصان نہیں دیتی ہے، بھوک فائدہ دیتی ہے، نقصان ہمیشہ کھانا فائدہ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں یہ جو عام دنوں میں جو چھوٹی موٹی سر درد یہ وہ ہوتی ہیں، رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان میں نہیں ہوتی۔ رمضان میں بد پرہیزی بھی ہوتی ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں ہم سارا دن بھوکا رہتے ہیں،
تو بھوکا رہنا جو ہے نا جی یہ نقصان دہ نہیں ہوتا. چھوٹا موٹا سر درد، بی پی لو ہو جانا، شوگر لو ہو جانا، وہ ایک الگ چیز ہے. بی پی تو جناب نمک سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، شوگر جناب چینی سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. اس میں پیٹ بھرنے کا یا پیٹ خالی ہونے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. انسان کو نقصان ہمیشہ پیٹ بھرنے سے ہوتا ہے، پیٹ گھٹنے سے نہیں ہوتا. تو یہ روزہ جو ہے نا جی یہ جسم کے لیے بھی ایک طرح سے فائدہ مند چیز ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رمضان میں یہ 2 عبادتیں تو ختم ہو جاتی ہیں. ایک جو عبادت ہے نا جی روزے کی، وہ سارا سال مختلف مواقع میں روزے آتے ہیں، ان کی فضیلت ہے. ان میں سے ایک جو ہے نا جی شوال ہے، جو ابھی چل رہا ہے. شوال کی بات اس لیے میں پہلے کر رہا ہوں کہ شوال ابھی شروع ہو گیا ہے. تو 6 روزے شوال کے جو ہے نا جی یہ باعث فضیلت ہے. اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ ان 6 روزوں کو آپ ایک ساتھ ہی رکھ سکتے ہیں، پے در پہ، کوئی گیپ نہ دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے 1 روزہ، 2 روزہ، 3 روزہ، 4 روزہ، 6 روزے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے مکمل کر لیں. پہلے 10 دنوں میں 3 رکھ لیں، دوسرے 10 دنوں میں 1 رکھ لیں، تیسرے 10 دنوں میں 2 رکھ لیں مزید، تو 6 ہو گئے. اس طریقے سے یہ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ جناب روزے ہیں جو رمضان کے علاوہ ہیں. دوسرے رمضان کے علاوہ روزوں کے فضیلت پیر اور جمعرات. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جب اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. تو یہ 2 دن بھی فضیلت کے ہیں، روزے رکھنے چاہیے. اس کے بعد جناب ایام 20 کے روزے ہیں. ایام 20 کے روزے جو مہینے میں 3 دن رکھے جاتے ہیں، 13، 14، 15 مہینے کے 3 دن ایام 20 کے روزے رکھے جاتے ہیں. اسلامی مہینے کے 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو. یہ بھی سنت عمل ہے. اور حدیث کے اندر آیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا ہے. 3 روزے ہر مہینے کے روزے رکھنے کا مطلب ہر مہینے کے 3 روزہ 1 مہینے کے برابر ہے. 1 روزہ 10 دن کے، دوسرا روزہ 20 دن کے، تیسرا روزہ 30 دن کے. اور ہر مہینے اگر 30 روزے رکھے جائیں گے تو گویا کہ یہ 1 سال کا روزہ ہے. تو یہ بھی جناب بڑا فضیلت والا عمل ہے ایام 20 کے روزے. اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے جو ہیں نا جی محرم کے 2 روزے ہیں. 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں محرم کا روزہ. 9 محرم کا اور 10 محرم کا یا 10 محرم کا یا 11 محرم کا. 10 بیچ میں آنا چاہیے، چاہے ایک اس سے پہلے رکھ لے چاہے ایک اس سے بعد میں رکھ لے. تو یہ سب سے افضل روزے ہیں رمضان المبارک کے بعد. اور اس کے بعد ذی الحج کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ. یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے، بڑا فضیلت والا روزہ ہے، عبادت ہے. اور اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. 9 ذی الحج کا روزہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی جو عبادت ہے یہ پورا سال ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ روزے فرض ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو گناہ ہے بھئی، کفارہ ہے ان کا. اور رمضان المبارک کے علاوہ جو روزے ہیں اگر ان روزوں کو رکھ لیا جائے تو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان روزوں کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی گناہ ہے. آج کل کے دور میں ان کو رکھنا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو گناہوں کی بھرمار ہے بھئی، شہوات کی زیادتی ہے، گناہوں کی بھرمار ہے، برائیوں کی طرف انسان زیادہ جا رہا ہے. تو اس کا صرف اور صرف حل روزہ ہے. روزہ رکھو، اپنے آپ کو کمزور کرو بھئی، اپنی روحانیت کو مضبوط کرو. دیکھو روزے کے اندر ایک میں بات آپ کو بتاؤں، روزے کا ایسا عجیب فلسفہ ہے کہ روزے میں جسم کمزور ہوتا ہے، روح طاقتور ہوتی ہے. اس لیے تو
اس شخص کے لیے یہ حکم ہے جو جس کی شہوت اس پر غالب ہے لیکن وہ نکاح نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے حکم یہ کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، انسان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھتے نہیں آپ رمضان المبارک میں ظہر کے بعد جناب فارغ ہوئے ہوتے ہیں، عصر کے بعد تو بالکل جناب اینڈنگ پوائنٹ پر آئے ہوتے ہیں، بی پی لو ہے، شوگر لو ہے، اور یہ جو جناب نشے کے عادی ہیں ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے۔ گھر سے دہی لینے بھیجتے ہیں، محلے میں تھڑے میں آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایون کہ جناب افطاری کے دسترخوان پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور بعد میں جب سوچا جاتا ہے کہ یار میری لڑائی ہوئی ہے، تو بعد میں سوچ کر بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار چھوٹی سی چیز کے اوپر لڑائی ہے بھئی۔ ایک گھر کے اندر لڑائی ہوئی دبا کر، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی رول کے اوپر لڑائی ہوئی ہے۔ کس کے اوپر لڑائی ہوئی ہے؟ رول کے اوپر لڑائی ہوئی ہے۔ تو اس لڑائی میں رول کا سب سے بڑا رول تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لڑائی میں رول کا سب سے بڑا رول تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز رمضان المبارک میں جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے، لیکن روحانی طور پر انسان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں جو ہے نا جی، یہ جو نفلی روزے ہیں نا جی، ان کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ حضرات کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تو ہو گیا جناب روزوں کے حوالے سے دو چار باتیں، شوال کے روزوں کے ساتھ دوسرے روزے بھی مل گئے، تو چلو ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آ گئے۔